السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، دوسری شادی نہیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے اندر واقعتاً دوسری شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے کسی حیثیت سے، اور اس لیے وہ دوسری شادی نہیں کرتے، لیکن وہ دوسری شادی کے مخالف نہیں ہیں، وہ دوسری شادی کے منکر نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ہم جیسے لوگ، جن کی خود کی دوسری شادیاں نہیں ہوئی ہیں پر وہ دوسری شادی کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو خود دوسری شادی نہیں کرتے، وہ دوسری شادی پر گفتگو کیوں کرتے ہیں، دوسری شادی کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی، ایک ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی استطاعت ہونے کے باوجود وہ نیکی نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ استطاعت نہیں ہے اس وجہ سے آدمی وہ نیکی نہیں کر پا رہا۔ تو کوئی آدمی اگر اپنی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے یہ حق بھی چھین لیا جائے کہ وہ اس نیکی کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ جیسے اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حج کی فضیلت بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسری شادی کے مخالف نہیں ہیں، دوسری شادی کے منکر نہیں ہیں، ان کا معاملہ تو مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر استطاعت پیدا کرے اور ان کو طاقت دے، توفیق دے کہ وہ ان کے معیارات کے حساب سے، ان کے حالات کے حساب سے ان کو ایسے رشتے مل جائیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی پایا جاتا ہے جو دوسری شادی کا مخالف ہے، دوسری شادی کا منکر ہے، یا وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں دوسری شادی نہیں کرنے کے، اور وہ ان بہانوں کی وجہ سے دوسری شادی کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم ان مشہور بہانوں پر گفتگو کریں گے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر استطاعت ہے لیکن وہ مختلف بہانے بنا کر کے دوسری شادی سے انکار کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہی موضوع گفتگو ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان بھائی، آپ سے آغاز کرتا ہوں میں گفتگو کا۔ ایک جو ہے نا بہت مشہور، یعنی جب ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ دوسری شادیاں کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں یار شادی تو سکون کے لیے کی جاتی ہے، اور دوسری شادی کرنے سے تو پورا سکون چھین جاتا ہے، زندگی جو ہے وہ ٹینشن سے بھر جاتی ہے، فکر مندیوں سے بھر جاتی ہیں۔ تو ایسی دوسری شادی کا، یعنی ہمارے خاص ماحول میں، ہمارے معاشرتی پس منظر میں اگر آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو ٹینشن سے بھر جاتی ہے اس کی زندگی۔ پہلی بیوی کا ٹینشن، دوسری بیوی کا ٹینشن، سسرال والوں کا ٹینشن، اپنے گھر والوں کا ٹینشن، سماج کا ٹینشن، اتنا ٹینشن ہے، اتنے لوگوں کے سامنے آدمی کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے یار میں نے سکون کے لیے دوسری شادی کی تھی، یہ تو رہا سا سکون جو میری زندگی میں تھا وہ بھی غارت ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک پر اکتفا کرو۔ تو ایسے لوگ جو یہ بہانہ پیش کرتے ہیں، ان کو آپ ذرا سمجھائیے کہ دوسری شادی کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عذر، اور ایک ہوتا ہے بہانہ ہو، جی، ہیلا جس کو کہتے ہیں۔ جی، تو اصل میں پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو مسائل، جو الجھنیں اور جو پیچیدگیاں دوسری شادی میں درپیش ہوتی ہیں، بعین ہی وہی الجھنیں، وہی پیچیدگیاں اور وہی مسائل پہلی شادی میں بھی پیش آتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آدھی عمر میں شادی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو شادی ہی نہیں کرتے ہیں، غلط طریقے سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور شادی پر جو لطیفے بن رہے ہیں اور ابھی جو شادی نہ کرنے کا رجحان بن رہا ہے، اس کی بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ شادی ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اصل میں اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو الجھن کے لفظ سے تعبیر کرنی شروع کر دیتے ہیں، ٹینشن، ہاں ٹینشن کا نام دے دیتے ہیں، اور اسی ذمہ داری کو جو لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں وہ پہلی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب کسی نے کر لیا ہے پہلی، تو اسی ذمہ داری کو وہ ٹینشن سے تعبیر کر کے دوسری نہیں کرتے ہیں۔ آپ نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے، آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے، مخصوص حالات میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہانہ نہ بنے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم جو مسائل بیان، مان لیجیے میری طرف سے دوسری شادی کے حوالے سے کوئی الجھن بیان ہو، آپ کبھی بیان کریں، شیخ کفایت کبھی بیان کریں، پڑھے لکھے لوگ بیان کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا یہ پریشان کن ہے، نہیں، بلکہ یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں دوسری شادی کے کہ آپ آنکھ کھول کے شادی کریں، اور جو کچھ مشکلات آنے والے ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔
جیسے پہلی شادی ہی کے لیے ماں باپ اپنے بیٹے سے کہتے رہتے ہیں بیٹا تیری شادی ہونے والی ہے، ذرا کمانے مانے میں محنت کرو، ذرا یہ مزاج اپنا تبدیل کرو، ذرا ایسا کرو، ذرا ویسا کرو، بیوی آئے گی تو کیا کیسے کرو گے، کیسے سنبھالو گے. ماں باپ کہتے ہیں اس بات کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو شادی سے روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کو تیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ہماری طرف سے اگر کوئی بات ایسی آتی ہے، پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو دلیل بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو اس طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا. یہ دو بیسک باتیں تھی. اور آپ کے سوال کا جو ایگزیکٹ جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے حرام کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں. یقیناً میں اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ مسائل آ نہیں سکتے یا مسائل آئیں گے. مسائل تو آئیں گے، یہ تو مسائل آئیں گے، یہ یقینی ہے. پیچیدگیاں آئیں گی ہمارے ماحول میں خاص طور پہ، تو مسائل آئیں گے، پیچیدگیاں آئیں گی. کبھی کسی کے ساتھ کم ہو سکتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہیں. مسائل آئیں گے، لیکن آپ اگر حرام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو آپ حلال کے لیے قربانی دیجیے. آپ مسائل کو فیس کیجیے اور حکمت سے کام لیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، لیکن اس کو عذر اور بہانہ مت بنائیے. شیخ کفایت صاحب، یہ جو بات آئی نا کہ مسائل آئیں گے، تو جو دوسری شادی کرنے پر جو مسائل آتے ہیں ان پہ ظاہر سی بات ہے آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو کیا اس کو ثواب ملے گا صبر کرنے پر؟ دیکھیے ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ اگر کوئی نیک کام ہے تو نیک کام کرنے پر جتنے بھی مسائل آئیں، جتنی بھی دشواریاں آئیں، کچھ بھی آئیں، تو اس کی وجہ سے وہ کام معیوب نہیں ہو سکتا، اس کو ہم عیب نہیں لگا سکتے. نماز پڑھنے پر بھی کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کسی گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھنا چاہیے. بلکہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں کہیں پہ، نماز پڑھنے پر اتنا مسئلہ آتا ہے. داڑھی رکھنے پہ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لڑکیوں کا حجاب کرنے پہ بہت جگہوں پہ مسئلہ آتا ہے. حجاب کرنے پر شادی کے بعد بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ دیور کے سامنے نہیں آ رہی ہے، جیٹ کے سامنے نہیں آ رہی، تو سسرال میں مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ساری نیکیوں کو اور ان سارے اعمال کو بدل دیا جائے. بلکہ دیکھیں جو لوگ حرام طریقے سے کورٹ میرج کر لیتے ہیں ان کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. جو حرام اور زناکاری ہے اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ جن ماں باپ نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے ان تک کو چھوڑ دیتے ہیں، سماج چھوڑ دیتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں اس گناہ کے لیے. اور یہ جو ایک حلال ہے جو سکون کا ذریعہ ہے، اس کے لیے آدمی یہ بہانہ پیش کرے کہ نہیں پریشانی آتی ہے، تو یہ مناسب نہیں، انصاف کی بات نہیں. جی. اچھا شیخ شعبان صاحب، ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جیسے مسائل آتے ہیں اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے، پر ان مسائل کے ساتھ سکون بھی تو آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سکون کا ذریعہ عورت کو بنائے. اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ یہ عورتیں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو مسائل بمقابلہ سکون، ایک طرف مسائل ہے ایک طرف سکون ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سکون ملنے والا ہے بیوی سے، مسائل ایک تو وقتی ہوتے ہیں، یعنی ایک مرحلہ ختم ہونے کے بعد مسائل جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سکون تو ہمیشہ کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ اس کی بیوی ہے. اور وہ جو سکون جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون قرار دیا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی اعلیٰ درجے کا سکون ہوگا جو آدمی اپنی بیوی سے قربت حاصل کر کے، اس کی محبت حاصل کر کے، اس کی خدمت حاصل کر کے، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے بھی سکون حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے اس کے اندر. تو کیا ایسا نہیں کہ یہ سکون جو ہے وہ اتنا بھاری اور حاوی ہے کہ اس کے سامنے مسائل جو ہے وہ گرچہ بڑے ہیں لیکن دھیمے پڑ جاتے ہیں؟ نسبی چیز ہے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن جو سکون ہے وہ غالب ہو جاتا ہے مسئلے پر. جی. بہت ہے ایسا. جی. اور جب آنکھ کھول کے شادی کریں گے اور سمجھداری کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، صبر کریں گے، تو انشاءاللہ یہی ہوگا کہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہوں گے اس سکون کے مقابلے میں وہ دب جائیں گے اور آپ کو مطلب پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ مسئلے ہو رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ مسائل عورت کی طرف ہی سے آتے ہیں یا اس کے خاندان کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ مسائل اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کبھی کہ اس سکون پر بھی غالب آ جائیں، مگر یہ نسبی چیز ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا. اچھا ایک وہ ہم بحث کریں گے کہ کس کو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ جو نہیں کرنے والے جن کو نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے واقعی سکون پر مسائل غالب آ جاتے ہیں، مگر جن کو کرنا چاہیے جو اہل ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ راستہ. اچھا ان مسائل کے مقابل میں ان مفاسد کو بھی تو دیکھنا چاہیے جو دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اگر دوسری شادی آدمی نہیں کرتا ہے تو کیا مسائل ختم ہو جاتے ہیں؟ دوسری شادی نہ کرنے سے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے مسائل ہیں
ان کی وجہ سے اگر بھائی سب سے بڑا مفسدہ جو مفاسد میں سب سے بڑا مفسدہ ہے وہ تو زنا کا مفسدہ ہے. زنا کا بہت سارے مفاسد. اگر آدمی زنا کر لے, اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہ ایک نکاح سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی, زنا کر لے, ہمارے معاشرے میں واقعتاً زنا پہ اتنے مسائل نہیں آتے جتنے نکاح پر آتے. ہمارا معاشرہ زانی کو قبول کر لیتا ہے لیکن دوسرا نکاح کرنے والے مرد کو قبول نہیں کرتا. تو زنا تو آسانی سے ہو جاتا, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, چھپ کے بھی ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ بات کھل بھی گئی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہ جاتی. لیکن وہ مسئلہ تو اس کی آخرت کا مسئلہ بن جائے گا نا, وہ زیادہ بڑا ٹینشن ہے. دنیا کے مسائل جو ہیں وہ تو ایک طرح سے اس کے اجر میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں اگر وہ اس پہ صبر کر رہا ہے تو. لیکن یہ جو اس نے زنا لے لیا ہے, اپنے نام اعمال میں زنا کا گناہ اس کے درج ہو گیا ہے, تو وہ تو اس کی آخرت کا ٹینشن بن جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے ٹینشن کے مقابلے میں آخرت کا ٹینشن زیادہ بڑا ہے. صورت میں تو علماء نے واجب کہا ہے نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. جی جی, جب وہ نہیں, اتنا بڑا عذاب ہے زانی کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے معراج میں تندور میں دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں اور وہ شعلے اٹھ رہے ہیں اور اس میں وہ جلائی جا رہی ہیں اور ایک دم اتنے تیز شعلوں کے ساتھ کہ اچھل رہے ہیں وہ. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون لوگ ہیں, تو کہا یہ زنا کار ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ٹینشن ہو گیا پھر. گرچہ اس نے دنیا میں چھپ لیا, معاشرے نے اس کو برا بلا نہیں کہا, پر اللہ تعالیٰ نے اگر معاف نہیں کیا تو اس کے لیے زیادہ بڑا ٹینشن ہو گیا. ایک زنا جو ہے سینکڑوں مسائل پر بھاری ہے. تو یہ تو علماء نے ایسی صورت میں واجب کہا. ہم نے بات کیا نا کہ بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی, کفالت نہیں ہو رہی, بہت سارے انڈائریکٹ بھی زنا کے. اچھا, جو نہیں بھی کرتے ہیں اور اگر ضرورت ہے ان کو, واقعی جن کو نہیں ضرورت ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, بات ان کی ہو رہی جن کو ضرورت ہے, جن کی اپنی جنسی خواہشات نہیں پوری ہو رہی ایک بیوی سے. تو ایک جو فرسٹریشن ہوتا ہے وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے. آدمی زندگی بھر اس سے جوجھتے رہتا ہے, آخری عمر تک جوجھتا رہتا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ فرسٹریشن اس کا بڑھتا جاتا ہے, تو وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. جی جی, میں آ رہا تھا اسی پہ. اور یہ بھی اس میں جی جی جو زنا والی بات آئی نا, تو عام طور پہ لوگ کیا سوچتے ہیں زنا کے سلسلے میں کہ وہ حدیث میں جو تعبیر کی گئی ہے نا سرمے دانی والی, وہ زنا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا خوف ہو تب دوسری شادی کا معاملہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ممکن ہے وہ زنا نہ ہو یا موقع نہ پانے کی وجہ سے, لیکن جو آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, زبان کا جو زنا ہے, کان کا جو زنا ہے, اور چلنے کا جو زنا ہے, سوچنے, مطلب وہ تمام موبائل کا زنا اس دور میں تو سب سے بڑا زنا موبائل کا زنا ہے. تو اس میں تو آدمی بری طرح ملوث ہوتا ہے, جس کے اندر وہ خواہشات ہوتی ہیں, لیکن وہ سب کرتے رہتا ہے اور وہ مسائل کے ڈر سے جو ہے, مسائل بھی نہیں, کبھی ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں پیش قدمی کرتا, تو یہ بھی ایک مفسدہ ہے. اچھا شیخ کفایت صاحب, ایک بات یہ بھی اکثر کہی جاتی ہے نا کہ اگر جو آدمی برا ہے, نظروں کا برا ہے اور بدکار انسان ہے, فحاشی میں ملوث ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ چاہے ایک کر لے چاہے 4 کر لے, اس کا وہ ختم نہیں ہوتا ہے. نکاح کرنے سے اس کی بد نظری یا جو بدکاری ہے اس کے کردار کے اندر وہ ختم نہیں ہوتی. یہ بالکل اللہ رب العالمین کی وحی کی خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت واضح ہے, صحیح بخاری کی, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں, عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اس فرمان کے ہوتے ہوئے تو ہم ایسے لوگوں کی بات بالکل نہیں مان سکتے. یعنی شریعت ہم کو بتا رہی ہے کہ نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. تو اللہ جو ہمارا کریٹر ہے, خالق ہے, وہ ہماری نفسیات کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے, یا ہم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں, نگاہیں جھک جاتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ شادی کرنے کے بعد بھی آدمی ویسے رہے گا. اس میں ایک بات ہے, جو لوگ ایسا کہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. اصل میں جو زانی شخص ہے جب وہ زنا میں ملوث ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ وہ مجبوراً کبھی اس کو کرنی پڑ جاتی ہے شادی. کہیں پکڑ لیا گیا, اور بات ہو گیا, کہیں کسی لڑکی سے کوئی معاملہ تھا تو اس نے اب ایسا ماحول بنایا کہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اب جب ایسا آدمی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا زنا نہیں چھوٹے گا. اسی طریقے سے وہ تو میں اکثر ایک بات بولتا ہوں کہ کنوارگی کا آوارہ پن شادی کے بعد کی پابندیوں کو مشکل بنا دیتا ہے. تو وہ کیونکہ کنوارگی میں ہی وہ آوارگی رہی ہے اس کی, تو شادی بعد کی پابندیوں کو بھی وہ اکتفا نہیں کر پاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نیت بنائے گا, بھلے وہ اس کے اندر وہ عیوب ہیں زنا کے اور پہلے سے وہ ملوث ہے, لیکن اگر وہ نیت بنائے گا کہ میں دوسری شادی کروں تاکہ یہ چیزیں مجھ سے چھوٹیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے اس ارادے میں برکت دے گا اور اس کو اس کا فائدہ ملے گا. بس یہ کہ اگر کوئی نیت ہی نہیں, کوئی ارادہ ہی نہیں, ایسے ہی کہیں پھنس گیا, کہیں معاملہ ہو گیا اس کی وجہ سے, کہ تو شادی کہاں کیا, حقیقت میں وہ شادی کہاں کیا, وہ تو ایسے گرفتار ہو گیا. تو جو شیخ نے کہا نا کہ وہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ برحق ہے اور وہ سچ ہے. اس سے جو ہے اس کی عادتیں کم ہوں گی, ختم ہوں گی. اچھا, یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا نا, جو ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ
ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی عادتیں خراب ہوں اور یہ اپنی عادتوں پہ کنٹرول نہیں پا سکا، لیکن کم از کم ایک دوسری عورت جس سے اس نے شادی کیا ہے اس کی تو عفت کا باعث بن گیا نا یہ. بالکل. یہ خود چلیے مان لیجئے کہ یہ نہیں سدھرا، یہ ہے دوسری کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر رہا، تیسری کے بعد بھی حفاظت نہیں کر رہا، وہ فحاشی کے راستوں پہ چل رہا ہے، لیکن کم از کم جو دوسری تیسری عورت کو لایا ہے اپنے نکاح کے اندر، کم سے کم ان کے لیے تو ایک حلال ضرورت پوری کرنے کا سبب بن گیا ہے، یہ ذریعہ بن گیا ہے یہ. جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا دوسری کے بعد سکون چھین جاتا ہے، تو سکون چھیننے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا نفس شادی ہے یا غلط ذہنیت ہے، غلط تربیت ہے؟ تو دوسری شادی کے بعد سماج کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، شوہر کا کیا ہونا چاہیے، بیوی کیا خاندان کیا ہونا چاہیے، وہ سارے لوگ غلط راہ پر ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز مسائل پیدا کرتی ہے. تو یہ دوسری شادی فی نفس ہی اصل وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہے کہ کیسے ان کے ساتھ تعامل ہونا چاہیے، تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جو اصل چیزیں ہم اس کو ختم کر دیں. ہاں یہ جو بہانے کرنے والے یہ ہمیشہ ان کی اصلاح نہیں کریں گے کہ آپ مخالفت کرنا چھوڑ دیں، یہ ہمیشہ دوسری شادی کرنے والوں کو بولیں گے کہ دوسری شادی مت کریے کیونکہ سکون غارت ہو جاتا ہے، آپ دوسری شادی کی تبلیغ مت کریے، لوگوں کی زندگیاں غارت ہو جاتی ہیں. یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کو اصلاح نہیں کریں. حالانکہ یہ لوگ اگر اپنی کوششیں اپنے الفاظ اس طرف صرف کرنے لگیں کہ آپ مخالفت نہ آتی ہے، وہ الجھن نہیں انشاءاللہ آئے گی، وہ بھی الجھن نہیں آئے گی، دوسروں کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور ایک اور چیز ہے مطلب الزامی طور پہ کہ اگر ایک بیوی کے بڑھ جانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کسی بھی نوعیت کے ہوں، تو ایک اور بچہ آنے سے بھی مسائل بڑھتے ہیں. صحیح بات. ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا اور آ گیا، تو اب اس کا خرچ، اس کی دیکھ بھال، اس کی پرورش، اس کی شادی، اس کی تعلیم، کتنے بڑے مسائل لے کر آتا ہے. اسی لیے تو بہت سارے لوگ بچے بھی نہیں پیدا کر رہے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ دوسری شادی کی مخالف ہیں، اسے ایک سے زیادہ بچوں کی بھی مخالف ہیں. وہی دونوں کا ذہن یکساں ہے. بہت ہو گیا، لیکن ہم یہاں پہ قبول نہیں کرتے اس بات کو، یعنی بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں قبول کرتی، اور تمام دشواریوں اور تمام مسائل کے باوجود بھی بچوں کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے پورا جتن کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں تو دوسری اولاد میں سکون ملتا ہے، تو سکون کے آگے وہ مسائل. اچھا دوسرا بچہ ہی کیوں، پہلے بچے میں بھی تو مسائل ہوتے ہیں. تو یہ عورت کم تکلیف جھیلتی ہے. سیم تکلیف ہے دونوں. وہی بول رہا ہوں، پہلے بچے میں بھی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم تو یہ نہیں بولتے ہیں کہ اتنا ڈیلیوری کا اتنا بڑا پرابلم، پیٹ میں رکھ کر کے پالنا 9 مہینے تک اتنا بڑا پرابلم، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی پرورش، تعلیم، تربیت میں اتنا خرچہ. تو ہم تو یہ نہیں بولتے بچے مت پیدا کرو تو بہت ٹینشن ہے. بہت ٹینشن. ہاں بچے تو واقعتاً بہت ٹینشن ہوتا ہے، لیکن جو سکون ہے اولاد میں اللہ نے رکھا ہے، جو ایک محبت رکھی ہے، جو ایک شفقت رکھی ہے، ایک ممتا ماں کے اندر رکھی ہے، باپ ہونے کا احساس رکھا ہے، اس سکون کے آگے ہم یہ سارے ٹینشن ہم کو قبول ہوتے ہیں. مائیں جو ہے 2 سال تک کے ان کو نیند نہیں ملتی ہے، اس سے بڑا ٹینشن کیا ہوگا؟ اب جیسے اصل جو اعتراض ہے یعنی نعمت کے آگے اس لیے ہے نا کہ وہاں قبول کا ذہن ہے، قبول کا ذہن ہے، صرف سارا معاملہ ذہن کا ہے، وہاں قبول کا ذہن ہے یا قبول کا ذہن ہے. اب بچے کے سلسلے میں دیکھیے، اب یہاں پہ بات کیا کہی جاتی ہے کہ جب پہلی بیوی ہے اور دوسری آتی ہے تو سکون چھین جاتا ہے. تو جو پہلی پہ کوئی آفت آتی ہے، تو جب پہلا بچہ ہے اور دوسرا بچہ آتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ پہلے بچے پہ کوئی آفت آ گئی. اور جو بات ہے تکلیف کی کہ پہلی بیوی کو کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس پر پہلے بات ہو چکی ہے، تو آپ کبھی غور کریں گے تو پہلا بچہ بھی کبھی کبھی شکوہ شکایت کرتا ہے. دوسرا بچہ آتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تو پہلے بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے. والدین اس کی اس تکلیف کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے کہ ہم دوسرا بچہ نہیں لائیں گے. اس کی کوئی شماری نہیں، بلکہ اس کو سمجھانے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کیسے دور کی جائے، اس پر محنت ہوتی ہے، اس پر توجہ ہوتی ہے، نہ ہی کہ اس کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے دوسرا بچہ ہی نہ لائے. تو یہی معاملہ دوسری شادی میں ہونا چاہیے کہ جو پہلی بیوی کو تکلیف ہو رہی تو وہ تکلیف کیسے دور ہو، اس کی غلط فہمی کیسے دور ہو، اس پر محنت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دوسری شادی کا سلسلہ ہی بند کر دیا جائے. ہاں وہ جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے نا کہ بھائی اگر ایک ہی روٹی ہے اور کھانے والے 2 ہیں تو ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پوری روٹی کھا لے، دوسرا بھوکا رہ جائے، یا پھر یہ ہوگا کہ دونوں آدھی آدھی روٹی کھا لیں اور دونوں کا کچھ نہ کچھ پیٹ بھر جائے. تو مسئلہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے عورت سے اس کا شوہر جو ہے آدھا چھین جائے گا، لیکن یہ تو ہے کم سے کم کہ دوسری کو تو کم سے کم شوہر ملے گا، جس کو شوہر ہی نہیں ملتا سرے سے. نہیں یہ جو آپ نے کہا نا چھین جائے گا، اصل میں وہ یہ ایک تعبیر استعمال کرتے سے میں نے بول دیا. چھین کیا جائے گا؟ کیا عورت کے لیے قابل استفادہ رہتا ہے؟ شوہر کے پاس جو کوالٹی ہے، جو بہت کچھ ہے، کیا سب اس کے استعمال یوز میں رہتا ہے؟ نہیں، اس کی یوز میں نہیں رہتا ہے. تو باقی چیزیں ایکسٹرا رکھ کے کیا کرے؟ جو وہ ایکسٹرا دے رہے اپنی دوسری بیوی کو، وہ پہلی بیوی کے لیے، پہلی بیوی مثال کے طور پر ایک ڈرم بھر کے کھانا ہے، اب کسی کو صبح دعوت لیا، سب کھاؤ، سب نہیں کھا پائے گی نا، کچھ تو بچے گا نا.
تو یہ کہنا کہ نہیں سب ادھر چلا گیا رہے، جو دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہے وہ ایکسٹرا ہی جا رہا ہے، جس کے پاس جا رہا ہے وہ کام میں لا بھی نہیں سکتی، وہ اس سے استفادہ کر نہیں سکتی، اس کا جتنا حق ہے اس کو مل رہا ہے۔ مثال ایسے لیجئے کہ جیسے کوئی آپ کی عورت ہے، وہ امور خانہ داری میں بہت ماہر ہے، بہت اچھی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس سے گفتگو ہوتی ہے، ایک اس کا حصہ اس کو مل رہا ہے۔ لیکن کوئی بیوی ہے مان لیجئے کہ پڑھی لکھی ہے یا اس کو کوئی فیلڈ دوسری ہے، اب وہ اگر مان لیجیے دونوں پڑھی لکھی ہوں، کسی کی فیلڈ جو ہے الگ ہے اور کسی کی فیلڈ الگ ہے، اور شوہر دونوں فیلڈ سے ربط رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جب بات کرے گا تو ایک ہی فیلڈ میں بات کرے گا، اس کو اس کا حق مل رہا ہے۔ اس سے بات کرے گا تو جب گفتگو ہوگی تو اس فیلڈ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو اس کو اس کا حق مل رہا ہے۔ اب یہ جو دوسرا پہلو تھا شوہر کا، اس کے یوز میں تھا ہی نہیں، اور یہ پہلو اس کے یوز میں نہیں تھا، تو اس طریقے سے نہیں چھیننے والی بات جو شیخ کی میں مطلب کہا کہ تھوڑی شرح ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ مسائل کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ سکون چھن جاتا ہے، تو ٹھیک ہے انفرادی سطح پر سکون چھنتا ہے، انفرادی سطح پر مسائل کچھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہم انفرادی مسائل اس لیے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اجتماع اور معاشرے کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ معاشرے کے مفاد میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنی انفرادی تکلیف برداشت کر لیتا ہے تاکہ معاشرے کو جو مجموعی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بڑا ہے۔ تو انفرادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا اکیلے شادی کر رہا ہے تو اس کو کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ مسائل شادی کی وجہ سے ہو بھی نہیں رہے، پھر بھی ہو رہے ہیں مسائل، لیکن اس کا جو اجتماعی فائدہ ہے، جو ہم نے اتنا سب کچھ دیکھا اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں، خاص طور پہ جو بیوہ و مطلقہ عورتوں کا، زیادہ عمر کی کنواریوں کا، معذور یہ معاملہ صرف شادی میں نہیں ہے۔ میں مکمل کر لوں بات کہ ان کا جو نکاح ہو جا رہا ہے، یہ بغیر نکاح کے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اگر بغیر نکاح کی بیٹھی رہ جاتی تو اس سے پھر کتنے مسائل پیدا ہوتے، یہ زنا کی طرف جا سکتی تھیں، یہ فرسٹریشن کی طرف جاتی، یہ ارتداد کے راستے پہ جا سکتی تھیں۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل ہو رہا ہے، اور کیسے حل ہو رہا ہے کہ ایک آدمی انفرادی سطح پر، ایک وقتی مسائل ہوتے ہیں، دوسری شادی کے مسائل بھی وقتی ہوتے ہیں، 2 4 5 سال زیادہ سے زیادہ لاسٹنگ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انفرادی وقتی مسائل برداشت کر لینا اجتماعی ابدی فوائد اور مفادات کے لیے یہ صحیح بات ہے، یہ قابل قبول بات ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے معاشرے کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اجتماعی قانون جو آتا ہے، آپ دیکھیں گے انفرادی طور پہ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، جو ایک ایسا قانون جو سب کے لیے ہو، تو اس میں بہت ہوتا ہے کہ کسی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اور سوٹیبل ہوتا ہے، لیکن اجتماعی مسائل کے پیش نظر اداروں میں، تنظیموں میں اور کمپنیوں میں بہت سارے قوانین نظام ہوتے ہیں، حکومتوں میں، ہاں حکومتوں میں، ان نظاموں میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ قانون کسی اجتماعی معاملے کو دیکھ کے لگایا جاتا ہے۔ مان لیجیے حاضری کا نظام ہے، وہ اجتماعی کو دیکھ کے لگا، ورنہ انفرادی طور پہ کوئی آدمی بہت پنکچوئل ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھے سے آئے گا جائے گا بغیر کسی نظام لگائے، لیکن اجتماعی مسائلے کے لیے لگانا پڑتا ہے، کیونکہ بھائی ٹیکسیشن کا ہی نظام دیکھیے جو حکومتوں کیا ہوتا ہے، میں پیسہ کما رہا ہوں، پیسہ کما کر کے میرا 10%، 15%، 20%، بعض مرتبہ 30% ٹیکس میں جا رہا ہے، تو میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میری اپنی کمائی کا 30% مجھے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، پر وہ ٹیکس جو میری کمائی سے جا رہا ہے وہ ملک کے اجتماعی مفادات میں استعمال ہو رہا ہے، اور جو ہم تک بھی پہنچتا ہے، ہاں ہم تک بھی اس کے فائدے، اجتماعی فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ انڈائریکٹ پھر ہم کو بھی ریٹرن ہوتا ہے۔ ہاں بھی میں کسی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل کو میرے خاندان کی کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کی بھی تو نکاح کا مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے میں آج کسی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ ہو گیا، کل کو میرے خاندان کی، میری اپنی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے ہوتا یہی ہے نا کہ ایک عورت جب تک ایک آدمی کی نکاح میں ہے وہ دوسری نہیں لانا چاہتی اپنے شوہر کی، اس کو قبول نہیں کرتی ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ معاشرے کے اندر، یعنی سارے آپ قرآن و سنت کے دلائل دے دیں، عورت کو دوسری شادی کے فوائد نہیں سمجھ میں آتے، وہ جیسے ہی بیوہ ہوتی ہے اس کو دوسری شادی کے فوائد سمجھ میں آنے لگتے ہیں فوراً کہ دوسری شادی کیوں ہونی چاہیے، وہ جیسے اس کو طلاق ہوتا ہے اس کو فوائد سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو آپ جب معاشرے کے فائدے کو سوچیں گے تو کبھی یہ ہوگا کہ کسی مرحلے میں وہ فائدہ آپ تک بھی پہنچے گا، آپ کے خاندان تک بھی پہنچے گا۔ معاشرے میں مان لیجیے زنا ختم ہو جائے یا معاشرہ آپ کا ارد گرد بہت پاک صاف ہوتے، دیکھیے اس میں آپ کی بچیوں کے لیے بھی فائدہ مطلب آپ کو لوٹ کے آ رہا ہے۔ آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس جگہ گھر لیں، کہاں ارد گرد کیسا ماحول ہے۔ اب اگر مان لیجیے دوسری شادی کی وجہ سے کچھ فوائد ہوتے ہیں تو وہ فوائد آپ کو انڈائریکٹ خود بھی لوٹ کے آپ کو، حالانکہ وہ اجتماعی ہے لیکن آپ کو بھی لوٹیں گے، اور نہیں ہونے کے جو مفاسد ہو رہے ہیں وہ آپ کو بھی آئیں گے، سب کچھ۔ آج جو ہے ہم بعض مرتبہ آدمی اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتا کہ اس کا داماد جو ہے وہ دوسری شادی کرے، لیکن کسی مرحلے میں ایسا ہو جائے گا کہ اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہ باپ پھر چاہے گا کہ میری بیٹی کی کہیں شادی ہو جائے، چاہے وہ کسی کی دوسری بیوی کیوں نہ بن جائے۔ تو جو مفادات ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے، ان مفادات کا فائدہ بھی آدمی کو پہنچتا ہے، اور جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں دوسری شادی نہیں ہونے کی وجہ سے، ان مفاسد کے نقصانات بھی آدمی کو پہنچتے ہیں۔
मोहतरम नाजरीन, हमने इस एपिसोड में ये देखा कि वो हजरात जो दूसरी शादी की इस्तेताअत रखते हैं, इस्तेताअत रखने के बावजूद इनकार करते हैं और उसके लिए बहाना पेश करते हैं कि दूसरी शादी इंसान की सुकून को गारत कर देती है, उनके इस बहाने का जायज़ा लिया और सही बात ये समझ में आई कि ठीक है, दूसरी शादी के कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन ये मसाइल उन मफादात के मुकाबले में मरजू हैं, नाकाबिल कबूल हैं जो दूसरी शादी करने से हासिल होते हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़हनियत को दुरुस्त करे, शरीयत के अहकाम को शरह सद्र के साथ कबूल करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।